جن صاحب آپ کو پرائڈ آف پاکستان کا ایوارڈ بھی ملا تھا، اس کے پیچھے کوئی آپ کا کوئی اسپیشل کوئی پروجیکٹ تھا یا کوئی آپ کی کمپنی کو وہ ایوارڈ ملا تھا، اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا کائنڈلی بتائیں۔ پورے بلوچستان میں 100 ڈیمز بنانے تھے، تقریباً ہر ڈسٹرکٹ میں 1-2 ڈیم بن رہے تھے اور ہر ڈیم ہی اپنے لحاظ سے ایک چیلنجنگ تھا۔ تو اس چیلنجنگ پروجیکٹ کو جب سکسیسفلی کمپلیٹ ہوا تو وہ ایک نیشنل سٹوری بنی، بلکہ اس پہ BBC نے سٹوری کی۔ اچھا، اور پھر وہ پروجیکٹ جو ہے اس کی وجہ سے پھر گورنمنٹ نے ہمیں جو ہے پرائڈ آف پاکستان کا ایوارڈ دیا۔ واٹر یا پانی واقعتاً پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، کیا یہ سٹیٹمنٹ درست ہے؟ یہ سٹیٹمنٹ مور دین درست ہے، صحیح ہے، بہت زیادہ درست ہے۔ کتنا پانی پاکستان کی آبادی کے لحاظ سے اس کو ضرورت ہے، جتنا پانی ہمارے پاس اویلیبل ہے اس میں سے کتنے % پانی ہم نہروں سے لیتے ہیں اور کتنے % ہم بارشوں کے ذریعے ہمارے پاس آتا ہے؟ پاکستان میں پانی کی کمی نہیں ہے، پاکستان کی ضروریات کے مطابق الحمدللہ ہمارے پاس پانی اس کے مطابق موجود ہے یا اس سے زیادہ موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں عزیر جمال پوڈ کاسٹ۔ آج کل پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے، اور وہ ایک ایسا ایشو ہے جو نہ صرف وہ آج کے دور کا ایشو ہے بلکہ نظر آ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے چند سالوں کے اندر وہ پاکستان کا ایک ہاٹ ایشو بن جائے گا۔ اسی سلسلے کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ہم نے جس شخصیت کو مدعو کیا ہے وہ پرائڈ آف پاکستان ہولڈر ہیں اور ماہر آبی امور ہیں، جناب انجینئر ظفر اقبال بٹو صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں سٹارٹ کرنا چاہوں گا کہ میں جاننا یہ چاہوں گا کہ آپ کا اپنا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور واٹر ریسورس اور واٹر مینجمنٹ کے اوپر آپ کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ جی، میں بنیادی طور پہ سول انجینئر ہوں۔ UT لاہور سے میں نے سول انجینئرنگ میں گریجویشن کی، اس کے بعد پھر پرائیویٹ سیکٹر میں جاب شروع کی واٹر ریسورسز کے پروجیکٹس پہ، اور اس کے بعد پھر میں نے MSc ہائیڈرولکس انجینئرنگ میں کی ہالینڈ سے، IHE ڈیلفٹ نیدرلینڈ سے، جو کہ پانی کی دنیا میں ایک بڑا جانا پہچانا نام ہے۔ اس کے بعد پھر میں کچھ عرصہ بیرون ملک کام کرتا رہا ہوں، جیسے ملیشیا میں نے کوالالمپور سٹی کا جو اربن اسٹارم واٹر ڈرینیج ماسٹر پلان ہے اس پہ کام کیا۔ دریائے نیل پہ جو ہے بہت سے اریگیشن کے پروجیکٹس پہ کام کیا، سوڈان کے مختلف علاقوں میں واٹر ہارویسٹنگ ڈیمز پہ کام کیا۔ پھر اس کے بعد پاکستان میں بلوچستان میں واٹر کے بہت سے پروجیکٹس، جس میں اسمال ڈیمز بھی ہیں، اریگیشن کے پروجیکٹس بھی ہیں، فلڈ کے بھی ہیں، ان پہ کام کرنے کا ایکسپیرینس ہے۔ اور ایز اے کنسلٹنٹ پچھلے 28 سال سے میں کام کر رہا ہوں۔ رحمان حبیب کنسلٹنٹس کے نام سے ہماری اپنی کنسلٹنگ فرم ہے، اور بلوچستان کے علاوہ KP پاٹا پنجاب میں بھی ہم واٹر ریسورسز کا کام، جیسے اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے یا وابڈا کے پروجیکٹس ہیں، سندھ میں ہیں۔ تو الحمدللہ پورے پاکستان میں واٹر ریسورسز ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں، اور بیرون ملک بھی کام کر رہے ہیں۔ اچھا جن صاحب، آپ کو پرائڈ آف پاکستان کا ایوارڈ بھی ملا تھا، تو اس کے پیچھے کوئی آپ کا کوئی اسپیشل کوئی پروجیکٹ تھا یا کوئی آپ کی کمپنی کو وہ ایوارڈ ملا تھا، اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا کائنڈلی بتائیں۔ جی، بلوچستان کا جس طرح میں نے آپ کو ذکر کیا، تو بلوچستان کئی حوالوں سے ایک چیلنجنگ سمجھا جاتا ہے وہاں پہ کام کرنا۔ ایک تو آف کورس جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، دوسرا بلوچستان بہت بڑا پروجیکٹ ہے، بہت بڑا صوبہ ہے، اور تیسرا وہاں پہ پانی کی بہت کمی ہے۔ بلوچستان ویسے تو آدھا پاکستان ہے، یعنی پاکستان کے تقریباً 44-45% آف دا لینڈ ایریا جو بلوچستان ہے، تو بہت بڑا بھی ہے، پانی کی بہت کمی ہے، اور وہاں پہ بڑے چیلنجنگ قسم کے پانی کے پروجیکٹس ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ کوئی بہتے دریا نہیں ہے جس طرح پنجاب میں ہیں یا سندھ میں ہیں۔ وہاں پہ کوئی مستقل بہنے والا دریا نہیں ہے، وہ سیزنل دریا ندی نالے ہیں، اور جن میں بارش آئی، جب بارش ہوتی ہے کبھی کبھار، بارش بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی کیونکہ وہاں پہ مونسون نہیں ہوتا۔ تو بلوچستان جب یہ 18ویں ترمیم ہوئی اور صوبوں کو اختیارات منتقل ہوئے، تو پھر بلوچستان میں
اسمال ڈیمز پہ کام زیادہ سپیڈ سے شروع ہوا. اس سے پہلے وابڈا بناتا تھا صحیح, لیکن وہ میڈیم سائز ڈیم. تو گورنمنٹ آف بلوچستان اریگیشن ڈپارٹمنٹ انہوں نے پھر ایک 100 ڈیمز کا پروجیکٹ شروع کیا, اور 100 ڈیم کے پروجیکٹ میں پھر ایک اس کے جو پیکیج تھا اس پہ مجھے بھی کام کرنے کا اتفاق ہوا. اس میں یہ تک پورے بلوچستان میں 100 ڈیمز بنانے تھے, اور تقریباً ہر ڈسٹرکٹ میں 1-2 ڈیم بن رہے تھے, اور ہر ڈیم ہی اپنے لحاظ سے ایک چیلنجنگ تھا. اس کی علاقہ اس جگہ کی ایکسیس, اور وہاں پہ پہلے تو اسٹڈی کرنا, سروے کرنا, پھر کنسٹرکشن کروانا. تو اس چیلنجنگ پروجیکٹ کو جب سکسیزفلی کمپلیٹ ہوا تو وہ ایک نیشنل سٹوری بنی, بلکہ اس پہ BBC نے سٹوری کی. اچھا, اور پھر وہ پروجیکٹ جو ہے اس کی وجہ سے پھر گورنمنٹ نے ہمیں جو ہے پرائڈ آف پاکستان کا ایوارڈ دیا فار واٹر ریسورسز پروجیکٹس. اچھا, ماشاء اللہ, زبردست. اچھا, میں سب سے پہلے تو آپ سے یہ سمجھنا چاہوں گا, کیا واٹر یا پانی واقعتاً پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے؟ کیا یہ اسٹیٹمنٹ درست ہے؟ یہ اسٹیٹمنٹ مور دین درست ہے. صحیح ہے, بہت زیادہ درست ہے. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جو ایک زرعی ملک ہے, اور ہماری اکانومی جو ہے وہ ایک ایگریکلچر اکانومی ہے, انڈسٹریل نہیں ہے. ہماری ایکسپورٹس کا کوئی اتنا بڑا پورٹ فولیو نہیں ہے. تو موسٹلی جو ہے ہماری اکانومی جو ہے زرعی ہے. ہماری اکانومی میں کوئی 20% آف GDP کاؤنٹ کرتی ہے ایگریکلچر. 50% ہمارا جو ہے ورک فورس جو ہے وہ ایگریکلچر ریلیٹڈ پروفیشنز میں ہے. تو ہماری جو اور پانی جو ہے پاکستان کا جو اینول پانی ہے اس کا 90 سے 95% جو ہے وہ زراعت میں استعمال ہوتا ہے. پاکستان میں آن ایوریج 135 ملین ایکڑ فیٹ پانی جو ہے سالانہ ہمیں دریاؤں سے مل جاتا ہے. صحیح. 50 ملین ایکڑ فیٹ ہم اس کے علاوہ زیر زمین پانی بھی پمپ کر لیتے ہیں. تو یہ جو اتنا پانی ہے 180-90 ملین ایکڑ فیٹ, اس کا 90% وہ زراعت میں استعمال ہوتا ہے. میں کنزرویٹو سائڈ پہ بتا رہا ہوں, زیادہ ہوتا ہے ویسے 94-95% تک. اب زراعت کیا ہے, وہ ہماری فوڈ سیکیورٹی ہے. وہ جس قسم کے بھی حالات ہوں, اگر آپ کے پاس کھانے کو اپنے ملک سے چیزیں ہو رہی ہیں تو وہ بھی آپ کا بہت بڑا ایک جسے کہیں نا نیشنل وہ ہوتی ہے, کسی کے اوپر آپ کا ڈپینڈنس نہیں ہوتی. تو اس لیے پانی میں اگر کوئی چینج آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آگے جو پورا سائیکل ہے فصلوں کا, زراعت کا, لیبر کا, معیشت کا, GDP کا, وہ سارا ڈسٹرب ہوتا ہے. تو اس لیے پانی جو ہے سب سے امپورٹنٹ ہے, سب سے امپورٹنٹ جو ریسورس ہے, کیونکہ یہ ایک نیچرل ریسورس ہے. تو پانی سب سے امپورٹنٹ ریسورس ہے پاکستان کے لیے. اور اینی تھنگ وچ از ریلیٹڈ ٹو واٹر جو پانی کو میں کسی بھی لحاظ سے چینج کرتی ہے, جیسے آج کل کلائمیٹ چینج کا بڑا زور و شور ہے, تو بیسیکلی کلائمیٹ چینج بھی واٹر چینج ہی ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ پانی بہت زیادہ آ جانا یکدم, یا پانی بالکل ختم ہو جانا. یعنی اس سال بھی ہم نے دیکھا کہ جو ہماری ونٹر کراپس تھیں, سردیوں کی جو گندم موسٹلی ہوتی ہے, تو اس کے لیے 40% تک پانی کی شارٹیج ہو گئی تھی اس سال کی. اگر آپ مارچ اپریل کو دیکھ لیں نیوز, تو ہمارے سارے ڈیمز ڈیٹ سٹوریج کو چھو گئے تھے, اور بارشیں نہیں ہوئی تھیں. اس دفعہ ونٹر رینز بہت لیٹ ہوئی ہیں, تو 40% شارٹیج ہو گئی تھی پانی کی اپریل میں, مارچ سے اپریل میں. اور جولائی اور اگست میں ہم بات کر رہے تھے سپر فلڈ کی, تاریخی سیلاب کی. تو پانی تو بہت آ گیا تھا, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہمارا وہ جو سائیکل ہے کہ ہمیں تو سارا سال چاہیے پانی. تو اس لیے پانی پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے, میں تو یہ کہوں گا. اور جو فیکٹر ایک اور ہے کہ پاکستان کی آبادی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے, 25 کروڑ ہے, اگلے 25 سال میں ڈبل ہو جائے گی. تو اس آبادی کے لیے بھی جو زراعت کی, فوڈ کی ضروریات ہیں, پانی کی ضروریات ہیں, وہ ایک چیلنج ہے. اچھا, یہاں پہ نا میں 1-2 کانسیپٹس اور سمجھنا چاہوں گا آپ سے. ایک تو یہ کہ پاکستان کی آپ نے بتایا ڈیفینیٹلی واٹر ایک بہت امپورٹنٹ نیڈ ہے, ضرورت ہے. مگر اگر ہم فگرز میں بات کریں تو اس فگر میں کتنے پرسنٹ یا کتنا پانی پاکستان کی آبادی کے لحاظ سے اس کو ضرورت ہے, پہلا کویسچن. اور دوسرا اسی سے ملتا جلتا کویسچن ہے
کہ جتنا پانی ہمارے پاس اویلیبل ہے اس میں سے کتنے % پانی ہم نہروں سے لیتے ہیں اور کتنے % ہم بارشوں کے ذریعے ہمارے پاس آتا ہے؟ تو اس حوالے سے آپ دیکھیے، ایک تو چیز جو کہا جاتا ہے پاکستان میں پانی کی کمی نہیں ہے. صحیح ہے. پاکستان کی ضروریات کے مطابق الحمدللہ ہمارے پاس پانی اس کے مطابق موجود ہے یا اس سے زیادہ موجود ہے. پاکستان میں پانی کی سٹریس ہے کیونکہ پانی ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اس کی جیسے گلیشیئرز ہیں تو وہاں پہ برف ہے. جو ہمارا پنجاب اور سندھ کا علاقہ ہے یا اے پی کے علاقے اس میں مونسون ہے، لیکن مونسون کی بارشیں بلوچستان میں نہیں ہوتی. گلیشیئر ہیں تو جی بی میں پڑے ہوئے ہیں یا کے پی میں پڑے ہوئے ہیں، پنجاب سندھ میں نہیں ہیں. اسی طرح جو زیر زمین پانی ہے وہ پنجاب اور سندھ میں ہے، باقی صوبوں میں نہیں ہے یا تو بہت کم ہے یا بہت نیچے ہے. تو اصل میں جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ اور جس وقت ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا، اگر ایک فصل کو ضرورت ہے سردیوں میں اور مارچ میں ضرورت ہے تو ہمارے پاس اگر جولائی اگست میں پانی اور بہت زیادہ ہے تو وہ ہماری ضرورت تو پہلے تھی، ہمیں نہیں ملا. تو پانی کی ایک تو یہ ہے کہ جو ٹائم اینڈ اسپیس میں جو مس میچ ہے یہ ایک ہے، اور دوسرا جو ہے کہ ہمارے پاس پانی کا جو سائیکل ہے جسے ہم واٹر سائیکل کہتے ہیں وہ ایسا ہے کہ ہمارے پاس مونسون میں زیادہ بارش ہو جاتی ہے 2-3 مہینوں میں، اور باقی کے 9 مہینوں میں بہت کم بارش ہوتی ہے. مونسون کے مہینوں میں ہمارے پاس 80% آف دا واٹر، 80 سے 85% جو ہمارا اینول واٹر ہے وہ مونسون میں ہمیں مل جاتا ہے. صحیح ہے. اور جو باقی 9 مہینے ہیں وہاں پہ 15 to 20% ہمارے پاس پانی ہوتا ہے. صحیح. لمبے عرصے کے لیے کم پانی ہوتا ہے اور تھوڑے عرصے کے لیے زیادہ پانی ہوتا ہے. تو ٹوٹل تو ملائیں تو جتنی ہماری ضرورت ہے اس کے مطابق پانی موجود ہے، ٹوٹل جو ہے بالکل موجود ہے. لیکن کس وقت موجود ہے اور کس جگہ پہ موجود ہے، جیسے بلوچستان کی بات کریں، بلوچستان آدھا پاکستان ہے لیکن بلوچستان میں بہت کم بارش ہوتی ہے اور تقریباً مونسون تو نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. تو اب ساری بارش اگر پنجاب میں ہوگی یا ساری برف جو ہے کے پی گلگت بلتستان، تو وہ بلوچستان کو اس کا ویسے کوئی فائدہ نہیں ہے انلیس ادروائز کہ آپ کو ایسا سسٹم نہ بنا لیں کہ ان کو بھی پانی پہنچائیں اور اس وقت پہنچائیں کہ جب ان کو ضرورت ہو. تو پھر وہ جو ہے سب کی ایکول ڈسٹریبیوشن ہوگی. اب آپ کا جو سوال ہے تو پاکستان میں تقریباً جس طرح میں نے بتایا کہ 135 ملین ایکڑ فیٹ صحیح ہے والیوم، یہ ملین ایکڑ فیٹ ایک یونٹ ہے پانی کو والیوم کی. تو 135 ملین ایکڑ فیٹ پانی سالانہ میں آن ایوریج مل جاتا ہے دریاؤں سے. اور اس کے بعد ہمارا جو گراؤنڈ واٹر ہے 50-60 ملین ایکڑ فیٹ ہم گراؤنڈ واٹر سے ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں. تو ہماری جو یہ زرعی ضروریات ہے جیسے میں نے آپ کو کہا 90% 95% پانی تو ہمارا زراعت میں استعمال ہوتا ہے، اور دریاؤں میں آنے والا جتنا پانی ہے وہ سارا ہم زراعت کے لیے استعمال کر لیتے ہیں. ٹھیک. جو گراؤنڈ واٹر ہے وہ سارے کا سارا پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ظاہر ہے فصلوں میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں پینے والا پانی 100% جو ہے وہ گراؤنڈ واٹر ہوتا ہے. اس طرح انڈسٹری جو ہے وہ بھی گراؤنڈ واٹر استعمال کرتی ہے. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو سب سے بڑا سیکٹر ایگریکلچر ہے 90 سے 95%. دوسرا بڑا سیکٹر جو ہے ہمارا ڈومیسٹک ہے واٹر سپلائی، اور تیسرا جو ہے وہ انڈسٹری ہے. تو یہ 3 میجر سیکٹر ہیں پانی کے. صحیح ہے. اچھا، یہ تو 3 سیکٹر آپ نے بتائے ہیں جو کہ کنزمپشن کر رہے ہیں. تو اب اسی سے ملتا جلتا کویسچن یہ ہے کہ کنزمپشن تو ہماری بیسیکلی ان 3 جگہوں پہ ہو رہی ہے، مگر ابھی کرنٹ سٹیٹس کیا ہے پاکستان میں؟ ابھی کتنا پانی اویلیبل ہے اور آئندہ آنے والی پیشین وہی کیا ہے کہ جو حالات چل رہے؟ کیونکہ آپ کے بات سے مجھے محسوس ہوا کہ پاکستان میں پانی کا مسئلہ نہیں ہے، پانی کی مینجمنٹ کا مسئلہ ہے. جی بالکل. تو اگر یہ مینجمنٹ ایسے ہی رہی جو حالات چل رہے ہیں تو آئندہ آنے والے سالوں میں کیا حالات ہوں گے پاکستان میں پانی کے حوالے سے؟ اچھا، پاکستان میں 2 فیکٹر ایسے ہیں کہ جو پاکستان کو جیسے کہتے ہیں کہ وہ جو کلائمیٹ رسک انڈیکس ہے اس میں نمبر 1 پہ آ گیا پاکستان، اور کلائمیٹ چینج جس طرح وہ واٹر چینج ہے. تو 2 فیکٹر ایسے ہیں کہ جو پاکستان کو پانی کے لحاظ سے بڑا کرٹیکل بناتے ہیں. ایک یہ کلائمیٹ چینج کا فیکٹر کہ کلائمیٹ چینج کا مطلب ہے کہ موسم میں ایسی تبدیلیاں ہو گئی کہ پانی تو اتنا ہی آتا ہے لیکن کم ٹائم میں آ جاتا ہے. کم ٹائم میں آ جاتا ہے. یا
لمبے وقفے ہوتے ہیں. جن دنوں میں بارش ہونی ہوتی ہے بارش نہیں ہوتی. اب جن مہینوں میں برف باری ہوتی تھی اب برف باری نہیں ہوتی. جن مہینوں میں نہیں ہوتی مطلب اب اپریل میں بھی برف باری ہو جاتی ہے. بالکل. تو ایک تو یہ ڈسٹربنس ہو گئی ہے کہ جو پیٹرن ہے بارش کا اور برف باری کا وہ چینج ہو گیا ہے. گلیشیئرز نے پگھلنا شروع کر دیا ہے. یہ کرٹیکل ہے کیونکہ پاکستان ایسا ملک ہے جس میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ گلیشیئر ہیں. تو درجہ حرارت بڑھے گا تو اگر اس سے اگر گلیشیئر پگھلتے ہیں تو سب سے زیادہ متاثر ہونا والا ملک ڈیفینیٹلی پاکستان ہوگا کیونکہ ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں گلیشیئرز ہیں. اور دوسرا فیکٹر ہے آبادی. اچھا آبادی کا جو فیکٹر ہے وہ اس کا آبادی کا صرف یہ نہیں ہے کہ نمبر آف پیپل بڑھ گیا تو ان کی ضروریات بڑھ گئی ہیں. صحیح ہے. ڈرنکنگ واٹر تو اس سے میں نے کہا ہمارا 5% بھی نہیں ہے. 2 سے 3% استعمال ہے اور وہ بھی سارا ہم زمین سے کھینچتے ہیں. شہری علاقوں میں نو ڈاؤٹ یہ مسئلہ ہے. جیسے آپ کوئٹہ دیکھیں کوئٹہ ڈرائی ہو گیا ہے. کوئٹہ کے زیر زمین سارا پانی نیچے چلا گیا 1200 فٹ پہ چلا گیا ہے. وہاں پہ پانی نہیں ہے. ٹینکرز یا مطلب وہاں پہ بڑے مسائل ہیں. پانی کی راشننگ ہے کافی عرصے سے ہے. کراچی میں ٹینکر مافیا کی آپ اکثر خبریں سنتے رہتے ہوں گے. وہاں پہ بھی پانی کی شارٹیج ہے. اور یہ ہمارے کیپٹل سٹیز ہیں یعنی یہ گاؤں دور دراز علاقے نہیں ہیں ان ایکسیسیبل علاقے نہیں ہیں بلکہ یہ وہ علاقے ہیں جن میں حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں ڈیسیجن میکر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ فنڈز ہیں. پشاور کی یہ صورت حال ہے. پشاور میں بھی پانی نیچے چلا گیا. اور یا پنڈی اسلام آباد ان گرمیوں میں آپ سن رہے ہوں گے جی سملی ڈیم خشک ہو گیا ہے. خانپور ڈیم خشک ہو گیا ہے. راول ڈیم سے پانی نہیں آ رہا. تو پنڈی اسلام آباد ہمارا کیپٹل سٹی ہے. لاہور کی آپ بات کریں لاہور میں جہاں پہ 50-60 فٹ پہ پانی مل جاتا تھا اب وہاں پہ 150-200 فٹ پہ گراؤنڈ واٹر چلا گیا ہے. بالکل ایسے. اور جو پینے والا پانی ہے وہ تو 600-700 فٹ پہ 800 فٹ پہ چلا گیا ہے. اور 1300 فٹ کے بعد لاہور میں نیچے پانی ہی ہے. جو ایکوفائر ہے لاہور کی وہ 1300 فٹ تک ہے. 1300 فٹ کے نیچے ڈرائی ہے. نہیں اس کے بعد وہ راکس ہیں نا. پانی تو ہوتا ہے پورس میڈیا میں جو ریت اور اس کو کورس سینڈ ہم کہتے ہیں ٹیکنیکل لینگویج میں ایکوفائر جس کے اندر ہوتی ہے. تو پانی تو مٹی کے اندر ہوتا ہے. وہ مٹی کے جس کے مساموں میں پانی ہوتا ہے. صحیح. جہاں پہ راک ہو راک کے اندر پانی نہیں جا سکتا تو نیچے پھر راک آ جاتی ہے 1300 فٹ کے بعد. تو اس لیے پانی اس سے اوپر ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر پانی تیزی سے نیچے جائے گا جیسے لاہور کا پانی ہر سال 3 فٹ نیچے جا رہا ہے. صحیح. تو جو جیسے قصور ہے یا اکاڑا ہے یا اس سائڈ سے جو بریکش واٹر ہے جو نمکین پانی ہے گراؤنڈ واٹر وہ ادھر آ سکتا ہے اور ایون میٹھے پانی کو بھی نمکین کر سکتا ہے. تو یہ چیلنجز ہیں ہمارے پاس آبادی کی وجہ سے. کیونکہ اب لاہور میں ہی آپ کو اگر پورے پنجاب میں دیکھیں تو ہر بندہ کہتا ہے جی لاہور میں ہی ہیلتھ فیسلٹیز ہیں, لاہور میں ایجوکیشن ہے, لاہور میں ہی جاب ہے, لاہور میں ہی کارخانے ہیں. تو اس وجہ سے آبادی کا جو فلو ہے وہ لاہور کی طرف ہے. تو اس وجہ سے اور سپیڈ سے یہ پانی جو ہے وہ نیچے جانا شروع ہو جائے گا. پہلے لاہور کا ریچارج ہو جاتا تھا راوی ریور سے, اب راوی کے اوپر انڈیا نے ڈیمز بنا دی ہیں اور اس کا فلو 0 کر دیا ہے, وہ ریچارج بھی ختم ہو گیا ہے. تو مطلب جو گراؤنڈ واٹر ہے اس پہ آبادی کا دباؤ بہت زیادہ ہے. جو ہمارا رورل واٹر ہے جس کو ہم نہروں کے ذریعے آتا ہے, دریاؤں کے ذریعے آتا ہے, ٹیوب ویلس کے ذریعے آتا ہے. تو رورل واٹر کے ساتھ یہ ایشو ہو گیا ہے کہ جو ہماری نہریں تھیں انگریز نے بنائیں وہ بنی تھی ایک سیزن کی فصلوں کے لیے. ٹھیک ہے. 1 سیزن کراپس. اور وہ ایک سیزن میں بھی 100% ایریا پہ کراپس کے لیے نہیں ڈیزائن ہوئی تھی, وہ ہوئی تھی 70% ایریا پہ. 30% ایریا کو آپ نے ریسٹ دینی ہوتی تھی ہر سال, اگلی دفعہ پھر روٹیٹ کرتے ہوئے اس لیے تھا کہ اب ہماری نہریں نہ صرف 100% کراپ ایریا پہ چلی گئی ہیں بلکہ 200-300 تک چلی گئی ہیں, 250 تک چلی گئی ہیں. کیا کہ ہم نے ہر ایک سیزن میں ایک فصل, دوسرے میں دوسری, بلکہ تیسری فصل بھی لے لیتے ہیں ایک ہی زمین سے. ایک سال میں 2 فصلیں تو کامن ہو گئی ہیں, تیسری فصل بھی لے لیتے ہیں. تو ظاہر ہے اس جگہ کی پانی کی ڈیمانڈ بھی 2 ٹائمز 3 ٹائمز بڑھ گئی ہے. اور یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ ظاہر ہے ہمیں پھر ضرورت ہے, فوڈ کی ضرورت ہے, کراپس کی ضرورت ہے, اور وہ ضرورت ہے فیڈ کرنے کے لیے, لوگوں کو فیڈ کرنے کے لیے. تیسرا آبادی بڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری ایگریکلچر لینڈز جو گرین لینڈز ہیں وہاں پہ آپ سنو کہ سوسائٹیاں بن رہی ہیں,
کنکریٹ کی چھتیں بن رہی ہیں، اسفالٹ کی سڑکیں بن رہی ہیں، بلکہ اب تو آپ نے سن لیا ہے کہ دریاؤں میں بھی ہم گھس گئے ہیں، دریاؤں میں بھی سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں اور چیزیں بنی ہوئی ہیں. تو وہ ٹھیک ہے، کمرشل اسپیکٹ تو اس کا ہے، لیکن دیکھیں اگر ڈیمانڈ ہے تو سپلائی ہے نا، اور ڈیمانڈ کیوں ہے؟ وہ آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے ہے. تو اس لیے ہمارے پاس پانی کی جب بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں سفیشینٹ ہے، لیکن اس کی مینجمنٹ جو ہے اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. صحیح ہے. اچھا، ابھی ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے سیلاب آیا ہے پاکستان کے اندر. اگر میں KPK کی بات کروں، بنیر کے اندر اور باقی ہمارے اضلاع کے اندر ایک ٹرم بہت زیادہ سننے کو ملی ہے، کلاؤڈ برسٹ. تو یہ کلاؤڈ برسٹ کو پہلے تو مجھے یہ آپ کائنڈلی ایکسپلین کیجیے گا کہ کلاؤڈ برسٹ ہے کیا، اور یہ کوئی نئی ٹرم ہے یا پہلے بھی یہ ہوا کرتی تھی؟ کلاؤڈ برسٹ تو ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے، اور ٹیکنیکل لٹریچر میں تو یہ کافی پہلے سے ہے، شروع سے ہی ہے. فزیکلی اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو فزیکلی اس کو یہ ہے کہ جیسے ایک بندہ شاورز لے رہا ہوتا ہے تو جو فوارے سے پانی ہے وہ ایک نارمل رین ہے، لیکن اگر اسی بندے کے اوپر بالٹی پانی کی بھر کے ڈال دی جائے تو دیٹ از اے کلاؤڈ برسٹ. صحیح. کہ بہت تھوڑے ٹائم میں پانی کا بہت بڑا والیوم جب آ جائے نا. ٹیکنیکلی اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر ایک گھنٹے میں کچھ 100 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہو جائے ایک چھوٹے سے ایریا میں، بڑے ایریا پہ نہیں، چھوٹے سے ایریا میں، جیسے 5 بائی 5 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے، 5 بائی 5 میکسیمم، اس سے کم ایریا ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتا. صحیح. تو اس میں اگر 100 ملی میٹر سے زیادہ کی بارش ہو جائے ایک گھنٹے میں تو ٹیکنیکلی اس کو کلاؤڈ برسٹ کہتے ہیں. اب ہمارے ہاں اس دفعہ جیسے بنیر کی بھی آپ نے بات کی، ڈفرینٹ اس مانسون سیزن کے شروع میں جو ہوا ہے تو ہر میڈیا پہ تو ہر وقت آ رہا تھا کلاؤڈ برسٹ. لیکن اگر آپ پاکستان کے موسمیاتی ادارے کی ویب سائٹ پہ جائیں یا ان کی پیش گوئیاں یا ان کے لٹریچر کو اسٹڈی کریں یا ان کے بیانات کو، تو انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے. اچھا. وہ ہیوی رین ہی کہتے رہے ہیں. صحیح. اور ٹیکنیکلی انہوں نے اس دفعہ جتنی بھی بارشیں ہوئی ہیں نا، PDM میں کہتا تھا کلاؤڈ برسٹ ہے. جیسے چکوال میں اسٹارٹ چکوال سے ہوا، اگر آپ ریکال کریں چکوال سے ہوا، سب سے پہلے ہیوی بارش چکوال میں ہوئی. کچھ ڈیمز کا بھی ایشو بنا اور کہا گیا جی چکوال میں کلاؤڈ برسٹ ہو گیا ہے، اس وجہ سے یہ ہوئی. میڈیا میں تو یہی آ رہا تھا، لیکن ہمارا جو میٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ کہتا ہے دیٹ واز ناٹ اے کلاؤڈ برسٹ. اوکے. وہ ہیوی رین تو تھی، کلاؤڈ برسٹ نہیں تھا. اس طرح بنیر والے کو بھی وہ نہیں کہتے. تو مطلب اصل میں تو میڈیا کی وجہ سے چونکہ ایک ٹرم آ گئی اور عام لوگوں کو اس میں تھوڑی سی سہولت سمجھنے میں کہ ٹھیک ہے یار یہ ایسا ایونٹ ہوا ہے. تو ٹیکنیکل ٹرم ہے اور لٹریچر میں بھی موجود ہے، لیکن ایسے نہیں کہ ہر روز یا ہر دوسری تیسری جگہ کلاؤڈ برسٹ ہو رہا ہو. اچھا، یہ جو حالیہ بارشیں ہوئی ہیں اس کا مطلب ہے اس میں کلاؤڈ برسٹ ہوا ہی نہیں ہے؟ نہیں، اس میں ٹیکنیکلی کوئی کلاؤڈ برسٹ نہیں ہوا. ٹیکنیکلی نہیں ہوا، جیسے یہ میڈیا کے اندر ایک ہائپ کریٹ ہوئی ہے کلاؤڈ برسٹ. جی، اور خصوصاً PDM نے کافی کوشش کی ہے کلاؤڈ برسٹ قرار دینے کی. صحیح. اچھا، اس میں ایک اور انڈرسٹینڈنگ کی نیڈ ہے کہ کلاؤڈ برسٹ چاہے ہوا ہے یا چاہے نہیں ہوا، بارشیں ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ہوئی ہیں. تو یہ بارشیں تو سننے میں بھی آیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہر سال ہی ہوتی ہیں KPK میں خاص طور پہ. تو ایسا کیا ہوا ہے کہ ایک دم یہ بارشیں سیلاب کی صورت اختیار کر گئی ہیں؟ ایک کانسیپٹ مشہور ہے کہ درختوں کو کاٹا گیا ہے، شاید اس کی وجہ سے ہوا ہے. تو اس کے حوالے سے ایک ماہر آبی امور کی کیا رائے ہے اس کے اندر؟ دیکھیے، کلائمیٹ چینج کی جو موسمیاتی تبدیلی کی ہم بات کرتے ہیں، ایک تو موسم تبدیل ہوتے ہیں قدرتی جو فیکٹرز ہیں، جس میں ایک تو شمسی جو ایکٹیویٹی ہے، جو سولر ایکٹیویٹی سورج کی ہے، اس کی وجہ سے موسم تبدیل ہوتے ہیں، اور دوسرا جو زمین کی روٹیشن ہے اس کی وجہ سے ہوتے ہیں. لیکن اس میں انسان نے جب سے صنعتی ترقی شروع ہوئی 1850 کے بعد انڈسٹریلائزیشن شروع ہوئی، تو جو گرین ہاؤس گیسز ہیں وہ نکلنا شروع ہوئیں، اور انہوں نے بھی جو دنیا کے درجہ حرارت کو مصنوعی طور پہ بڑھانا شروع کیا. اور وہ اوور دا پیریڈ آف سینچریز، اب 1850 کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو اب تقریباً 250 سال ہو گئے ہیں. تو اس میں ایوریج ٹمپریچر جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. صحیح. اب ایوریج ٹمپریچر بڑھنے کا یہ ہوا کہ اس سے آپ کی سمندر ہیں، 3/4 زمین پہ تو سمندر ہیں، ان کی بھی جو ٹاپ سرفیسز ہیں وہ بھی گرم ہو گئی ہیں. وہ پانی بھی جو ہیں ایوریج ٹمپریچر ان کے زیادہ ہیں.
ٹاپ کے پانی ہیں بنسبت جو پہلے نیچرل تبدیلیوں کی وجہ سے ہوتے تھے. تو وہاں سے پھر کیا ہوتا ہے کہ موئسچر زیادہ ہوا میں شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پہلے وہی ہوا جس میں کم موئسچر ہوتا تھا وہ زیادہ موئسچر ہوتا ہے. زیادہ موئسچر ہونے کا مطلب ہے کہ اگر حالات موافق ہوں تو زیادہ موئسچر زمین پہ بھی گر پڑے گا. اب پاکستان کی جغرافیائی لوکیشن ایسی ہے قدرتی طور پہ کہ اس کی ساؤتھ میں سارا سمندر ہے. پاکستان کے ساؤتھ میں سارا سمندر ہے. انڈیا ہے, انڈیا کے دوسری طرف بے آف بنگال ہے, ادھر انڈین اوشین ہے, جو بھی ہے. پر ساؤتھ میں ہمارا سارا سمندر ہے کہ جہاں سے یہ مرطوب ہوائیں آتی ہیں اور سارا موئسچر لے کے آتی ہیں. نارتھ میں ہمارا سارے جو ہلز ہیں, دنیا کی بلند ترین چوٹیاں ہیں جو کہ ایک بیریئر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو مرطوب ہوائیں ان کو وہ روکتی ہیں. صحیح. اور یہ اوپر اٹھتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اوپر جتنا ہم جائیں ٹمپریچر کم ہوتا ہے, وہ ہیوی ہو کے بارش شروع ہو جاتی ہے, برف باری شروع ہو جاتی ہے, اولے, یالہ باری, وہ ساری فیکٹرز ہیں. اور یہ ایک نیچرل ہو رہا ہے کافی صدیوں سے, یہ جب سے زمین بنی ہے یہ ہو رہا ہے. لیکن اب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اس کی رفتار تھوڑی تیز ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اب ہماری جغرافیائی لوکیشن ایسی ہے کہ ہمیں زیادہ بارشیں ہونی ہیں کیونکہ پہاڑیاں جو ہیں ادھر دوسرے, حالانکہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ افغانستان ہے, ہمارے ساتھ دوسرے تیسرے ملک ہیں, وہاں پہ اتنا زیادہ کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کی ریزن یہ ہے کہ ہماری جیوگرافی ایسی ہے قدرتی طور پہ, جو پہاڑیوں کی شیپ ایسی ہے اور ہواؤں کا رخ ایسے ہے کہ وہ ایک قدرتی بیریئر بنا کے اس کو بارشیں زیادہ کر دیتی ہیں. ایک تو یہ فیکٹر ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, اس کو ہم نے کنٹرول اللہ میاں کے ہاتھ میں ہے. نیچر ہم اپنی جغرافی کو چینج نہیں کر سکتے. صحیح ہے. دوسرا فیکٹر ہمارا ہے آبادی, کہ آبادی کے بڑھنے سے جب شہر بنتے ہیں, زرعی زمینیں ختم ہوتی ہیں تو وہ درخت کٹتے ہیں. پھر آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے جیسے زرعی ضروریات بڑھتی ہیں, فصلیں, تو وہ جو بھی ہمیں زمین خالی نظر آتی ہے وہاں پہ ایگریکلچر شروع کر دیتے ہیں. ایگریکلچر کا مطلب ہے وہاں پہ سڑک بھی بنے گی, ایگرو کارخانے بھی بنیں گے. ہم دریاؤں میں بھی چلے گئے, دریاؤں کی فلڈ پلینس میں بھی ہم نے چیزیں بنا لیں. بالکل. پھر ظاہر ہے وہاں پہ سڑکیں بھی فارم ٹو مارکیٹ روڈز بن گئیں. اب ان کے اتنے بجٹ نہیں ہوتے کہ وہ پراپر اس کے پل بھی بنائیں, نیچے سے رستے بھی بنائیں. صحیح. تو درخت بھی کٹے ہیں. ڈیفینیٹلی درخت کٹنے میں ایک فیکٹر ٹمبر مافیا کا ہے, ظاہر ہے وہ ہرس لالچ طمع تو ہے, کمرشلزم بھی اس میں ہے. خصوصاً یہ چیز پہاڑی علاقوں میں زیادہ ہوئی ہے. لیکن میدانی علاقوں میں سوسائٹیز بنی, آبادی زیادہ بڑی, تو دراؤں کے اندر لوگ گھس گئے اور وہاں سے بھی سبزہ کم ہوا ہے. تو پانی کے راستے بھی تنگ ہوئے ہیں, اس وجہ سے بھی سیلاب بھی بڑھ گئے اور بارشوں کی شدت بھی بڑھ گئی. دوسرا یہ ہے کہ جب زمین کی سرفیس سے سبزہ ہوتا ہے, زمین کی سرفیس جو ہے اس کے اوپر کنکریٹ نہیں ہوتی, یعنی گھر نہیں بنے ہوتے, نیچرل ہوتی ہے, تو جب بارش ہوتی ہے تو کچھ پانی زمین کے اندر چلا جاتا ہے, سیپ ہو جاتا ہے. کچھ پانی سبزے کے اوپر, پتوں کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے, کچھ پانی درختوں کی جڑوں میں چلا جاتا ہے, کچھ پانی کا تو وہ پانی فلو بنانے میں, جس کو ہم ٹیکنیکلی رن آف کہتے ہیں, صحیح, وہ ٹائم لیتا ہے. ایک لیگ ٹائم ہوتا ہے کہ جب بارش ہوئی اور جب اس بارش سے پانی بنا اور جب اس پانی نے بہنا شروع کر دیا, تو دیر از اے لیگ ٹائم. اب کیا ہے کہ اب ہم نے ساری سڑکیں بنا دیں, ساری کنکریٹ بنا دی. اب جو پانی کا سنگل ڈراپ بھی بارش کا جیسے ہی گرتا ہے, نہ وہ سیپ ہوتا ہے, نہ کسی سبزے پہ کھڑا ہوتا ہے, بلکہ وہ اکٹھا مل کے بہنا شروع ہو جاتا ہے. تو اتنی ہی اگر بارش ہو, جیسے لاہور شہر کی مثال دیں, تو اگر 20-30 سال پہلے جتنی بارش ہوتی تھی اس سے پانی نہیں آتا تھا, تو اب اتنی اس سے کم بارش میں پانی آ جاتا ہے, فلڈنگ ہو جاتی ہے, اربن فلڈنگ ہو جاتی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ پہلے جو کچے علاقے تھے, جو گراؤنڈز تھے, جو اوپن سپیسز تھیں, کچھ پانی وہاں پہ کھڑا ہو جاتا تھا, کچھ ٹریپ ہو جاتا تھا سبزے میں, کچھ پتوں پہ کھڑا ہو جاتا تھا, کچھ سیپ ہو جاتا تھا. اب وہ سارا بھی فلو ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اربن فلڈنگ کراچی اور حیدرآباد, اس میں لاہور میں تو آپ نے اکثر یہ ٹرم سنی ہوگی. تو یہ بہت سارے فیکٹر ہیں کہ جو ولنریبل بناتے ہیں پاکستان کو بارشوں کے حوالے سے. لوگ کہتے ہیں جی بارشیں بہت شدت سے ہوئی ہیں اس دفعہ, یا وہ
تو یہ گریجولی بڑھتی رہی ہیں. اور اب ایک سمجھ لیں ہمارے, کیونکہ لوگ تو اس پہ پہلے بھی بتاتے رہے ہیں, کہنے والے کہتے بھی رہے ہیں ایسے نہ کریں, کیونکہ یہ ایک دن کا کام تو ہے نہیں. بالکل ایسے درختوں کا جو جنگلات کا کور بھی ہے وہ ہمارا ایک دن میں تو غائب نہیں ہوا. اٹ از پیریڈ آف 10, 15, 20 ایئرز ہے. جو ہماری اربنائزیشن ہوئی ہے یہ بھی ایک دن میں نہیں ہوئی, لیکن اب وہ اس سمجھ لیں پوائنٹ پہ پہنچ گئی ہے کہ جہاں پہ اب ہمیں اس کا رزلٹ اپنے سامنے نظر آنا شروع ہو گیا ہے. تو اس وجہ سے یہ پھر جب اب اس کو ریورس بھی اگر کرنا ہے تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ہمیں درخت دوبارہ لگانے پڑیں گے, دوبارہ بڑھانے پڑیں گے, کیونکہ درخت جو ہیں وہ بارشوں کے پانی یا سیلاب کو بھی روکتے ہیں, ٹریپ کرتے ہیں, اس کی سپیڈ کو کم کرتے ہیں, اس میں آنے والے پتھروں کو روکتے ہیں, رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں, مٹی کا کٹاؤ بچاتے ہیں, کیونکہ جو درختوں کی جڑیں ہوتی ہیں یہ بہت دور تک مٹی کے اندر پھیلی ہوئی ہوتی ہیں, اور یہ جسٹ لائک جیسے کنکریٹ کے اندر جو کام سریا کرتا ہے, سریے کا جال ہم کہتے ہیں, تو درختوں کی جو جڑیں ہیں وہ یہ کام کرتی ہیں. صحیح. یعنی کہ اگر سادہ فہم زبان میں بات کریں, ایک عام فہم ایک سادہ پاکستانی کے لیے زبان میں, تو بارش پہلے بھی ہوتی تھی, بارش آج بھی ہو رہی ہیں. بارش ہونے کے بعد اس کے درمیان میں جو آنے والی رکاوٹیں ہیں ان کو ہم نے ختم کر دیا جی, اور وہ پھر ہمارے سامنے سیلاب کی شکل اختیار کر جاتے ہیں. اچھا, اب اس میں شہری علاقوں میں بات کریں یا ایون اگر پہاڑی علاقوں میں بھی بات کریں, رین واٹر کا سلوشن کیا, یعنی کہ ایشوز تو ہمارے سامنے آ گئے ہیں, درخت بھی ہم نے کاٹ دیے ہیں اور سوسائٹیاں بھی ہم نے بنا دی ہیں. اب سلوشن کیا ہے؟ بارش کا پانی ہمارے پاس آ گیا ہے, اس کو کلیکٹ کر کے ہم کہاں استعمال کر سکتے ہیں اور کون کون سے میتھڈز ہیں اس کے؟ دیکھیے, بارش کا پانی ایک اکثر فکرہ بولا جاتا ہے کہ رحمت ہے, زحمت نہیں ہے, ہم خود ہی اس کو اپنے لیے زحمت بناتے ہیں. لاہور کی ہم بات کریں تو لاہور میں جس طرح میں نے کہا راوی سے پانی, ریور راوی سے ریچارج ہوتا تھا اور پھر وہ گراؤنڈ واٹر سارا لاہور پیتا تھا. اب راوی انڈیا نے بند کر دیا ہے. بالکل ہے. اور پانی ہم ویسے نکال کے پی رہے ہیں اور آبادی بڑھ رہی ہے, تو ایک دن یہ ختم ہو جائے گا. لیکن جو مونسون ہے اور مونسون کی جو بارشیں ہیں اور یہ پانی ہے لاہور میں آن ایوریج جو 400-450 ملی میٹر بارش ہو جاتی ہے, اور لاہور شہر جو ہے کو 1500 یا 1800 اسکوائر کلومیٹر اس کا باؤنڈریز ہیں, اس کا ایریا ہے. تو اس ایریا پہ بھی آپ دیکھیں تو اتنا زیادہ پانی ہوتا ہے کہ جس کو کلیکٹ کیا جائے یا ریچارج کیا جائے تو بہت سا ہم پانی یہاں سے سیو کر سکتے ہیں. جیسے انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور نے ایک ریسرچ کرائی تھی, لاہور کی ایک سوسائٹی ہے ماڈل ٹاؤن. صرف ماڈل ٹاؤن اور لاہور کی جو سوسائٹی ماڈل ٹاؤن کا جو ایریا ہے وہ لاہور کے ٹوٹل ایریا کا 1% بھی نہیں بنتا. بالکل ایسی. لیکن صرف ماڈل ٹاؤن کی چھتوں سے 50 کروڑ لیٹر پانی اکٹھا کیا جا سکتا ہے بارش میں. یہ اینولی بات کر رہے ہیں؟ یہ ایک بارش, ایک مونسون کے سیزن کی بات کر رہے ہیں, ایک بارش میں. جی, اچھا, ایک بارش میں وہاں سے یہ اکٹھا کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد جو سڑکیں ہیں, سڑکوں سے بھی اتنا, جو ماڈل ٹاؤن کی جو سڑکیں ہیں وہاں سے بھی اتنا ہی پانی اکٹھا کیا جا سکتا ہے ایک سیزن میں. ماڈل ٹاؤن کی سڑکوں کی بات کر رہا ہوں. اب اگر اسی کنسیپٹ کو ہم پورے لاہور پہ اپلائی کر دیں یا آدھے لاہور پہ اپلائی کر دیں تو یہی پانی جو ہے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں, ریچارج کر سکتے ہیں اور اپنی پانی کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں, جو کہ آج کل ہم ایسا نہیں کرتے. تو کیا ہوتا ہے کہ جی لاہور میں ہر جگہ پہ آپ کو بارش کے بعد پانی کھڑا نظر آتا ہے اور بڑی مشہور اور معروف جگہوں پہ پانی کھڑا نظر آتا ہے. بالکل. اور بڑا جو ہے نا مستقل مزاجی سے کھڑا نظر آتا ہے. میں اب لاہور میں یونیورسٹی میں 91 میں آیا تھا, اب 35 سال تو مجھے بھی ہو گئے ہیں. جن جگہوں پہ ہم اس وقت دیکھتے تھے کہ بارش میں پانی کھڑا ہوتا ہے آج کل بھی ادھر ہی کھڑا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ایک تو اس کی ڈرینیج کا نہیں سوچا کہ چلو یار پانی کھڑا ہوتا ہے تکلیف ہے, کیونکہ پانی کھڑا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پانی کھڑا ہو گیا ہے بس, نہیں. اس سے یہ وہ راستہ بند ہے. جیسے لکشمی چوک بڑا مشہور معروف ہے, آپ کی یہ مین بولیوارڈ ہے گلبرگ کا, قذافی اسٹیڈیم کے ایریا ہے, بہت مشہور جگہ ہیں. تو پانی کھڑا ہونے کا یہ راستے بند ہوتے ہیں, لوگ دفتروں میں نہیں آ سکتے, اسکولوں میں نہیں جا سکتے, کاروبار پہ نہیں جا سکتے, انفراسٹرکچر تک خراب ہوتا ہے. جہاں پہ ظاہر بارش کا پانی کھڑا ہو جائے سڑک تباہ ہو جاتی ہے, کسی گھر میں گھس گیا تو یہ ایک نقصان بھی ہے. تو ہم نے آج تک 30 سالوں میں اس کی ڈرینیج کا نہیں سوچا
ڈرینیج سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ اس پانی کو استعمال کرنے کا نہیں سوچا، استعمال کرنے کا کہ اگر ایک پانی کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کو چلیں کلیکٹ کر کے اس کو ری یوز کر لیں. صحیح ہے. تو ری یوز اور ری سائیکل، یعنی ایک ہے پانی کا دوبارہ استعمال اور ایک ہے ریچارج کہ زمین کو پانی واپس کرنا. ٹھیک ہے. جو بارش کا پانی ہوتا ہے خصوصاً جو چھت سے پانی آ رہا ہوتا ہے، چھت والا پانی، بارش کا پانی یہ سب سے صاف ہوتا ہے. مطلب انجینئرنگ کا یا سائنس کا جو بھی اسٹوڈنٹ ہے اس کو پتہ ہے ڈسٹلڈ واٹر کیا ہوتا ہے. بارش کا پانی جو ڈسٹلڈ واٹر ہوتا ہے کیونکہ یہ ویپرز بن کے جاتے ہیں، کنڈینس ہوتے ہیں اور بارش سارا وہ ڈسٹلیشن کا پروسیس ہوتا ہے. تو یہ سب سے صاف پانی ہوتا ہے. اور تو چھتوں والا جو پانی ہے اس کو کلیکٹ کیا جائے ٹینکس میں، اوور دا گراؤنڈ ٹینکس یا انڈر دا گراؤنڈ ٹینکس، اور ان کو دوبارہ استعمال کر لیا جائے. دوبارہ بہت سے استعمال ہیں بارش کے پانی کے. بلوچستان کے کانٹیکس میں آپ دیکھیں جہاں پہ پانی کی اتنی کمی ہے کہ وہاں پہ فیملی کا ایک فرد، اس کی ساری عمر یہی ڈیوٹی ہوتی ہے اس نے پانی لانا ہے. صبح اس کی ہوتی ہے، اس کا دن کا آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ صبح نکلتا ہے پینے کے جانوروں کے استعمال کے نہیں، وہ جانور اپنے لے کے جس کے اوپر اس نے پانی لے کے آنا ہے، ٹھیک ہے، کین لے کے آنا ہے، پتہ نہیں کتنے کلومیٹر چل کے جانا ہے، بالکل پانی بھرنا ہے، پھر واپس آنا ہے. اور جہاں سے پانی بھرنا ہے ہو سکتا ہے وہ بھی مہینہ 2 مہینہ بعد وہ جگہ ختم ہو جائے، کسی اور جگہ جانا پڑے. تو اس کی ساری عمر کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے، 1 یا 2 فرد کی دن کا واحد کام ہوتا ہے انہیں پانی لانا ہے. صحیح. اور وہ پانی پھر وہ بڑا سوچ سمجھ کے استعمال کرتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس یہ پانی ضائع ہو رہا ہوتا ہے اور ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی. تو پانی کو جو بارش کا پانی ہے، اور خصوصاً جو بڑے شہر ہیں، چلے چھوٹے علاقوں میں تو ایک ڈفرینٹ ایشو ہے، لیکن بڑے شہروں میں پلانر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ڈپارٹمنٹ بھی ہیں، تو اس پانی کو یا تو کلیکٹ کیا جائے انڈر گراؤنڈ ٹینکس میں. واسا اس پہ کچھ کام اب کر بھی رہا ہے شہر کے لیول پہ نا، لیکن اگر ہر گھر میں تھوڑی تھوڑی کلیکشن ہو تو جس طرح میں نے بارڈر ٹاؤن کی بھی آپ کو مثال دی، تو یہ ایک بہت بڑا والیوم جو ہے پانی کا کلیکٹ ہو سکتا ہے. اب ہر گھر 1 2 3 4 ڈرم اگر پانی کے اکٹھے کرتا ہے بارش میں، تو وہ پانی کا یہ نہیں کہ وہ سیو ہو جائے گا اور وہ ری یوز ہو جائے گا. صحیح. وہی پانی فلڈ بن کے سڑک پہ نہیں آئے گا، گلیوں میں نہیں آئے گا، سیوریج سسٹم پہ لوڈ نہیں بنے گا، جا کے کہیں پہ کھڑا نہیں ہوگا، کیونکہ ہر گھر 3 4 ڈرم جب بھر رہا ہوگا تو پہلے جتنا پانی آتا ہے اس سے 50% پانی نکلے گا، 30% پانی نکلے گا. تو اس کے مطلب ہے یہ ایک فائدہ ہے، سائیکلک فائدہ ہے. دوسرا ہے ریچارج. جس سے لاہور کی بھی مثال دیں یا جتنے بڑے شہر ہیں تیزی سے گراؤنڈ واٹر نیچے جا رہا ہے، تو اگر ہم بارش کے دنوں میں یہی پانی زمین کو فلٹر کر کے، اچھا ریچارج کا یہ ایشو ہے کہ ریچارج میں ہر قسم کا پانی ہم ریچارج نہیں کر سکتے. صحیح ہے. ریچارج میں کوئی ایسا پانی جو کیمیکل جس میں مل جائے یا جس میں سیوریج کا پانی مل جائے، وہ اس کو ریچارج نہیں کرنا چاہیے. جو صاف پانی ہے، چھت کا پانی ہے یا جو آپ کے کورٹ یارڈ کا پانی ہے، جو گراؤنڈ کا پانی ہے، پارکس ہیں، ان کا جو پانی ہے وہ آپ ریچارج کر سکتے ہیں، اور وہ بھی کافی مقدار میں ہوتا ہے. اچھا، یہ جو گھروں میں آپ نے بتایا کہ لوگ ڈرموں میں کلیکٹ کر لیں، اس کا کیونکہ اب گھروں میں اگر یہ لوگ کام کرنا سٹارٹ کر بھی دیں تو اس کا یوٹیلائزیشن کہاں پہ کریں؟ وہ اصل میں ہمارے یہاں چونکہ پانی جو ہے وہ بہت ایک بے وقت اور بے قدر و قیمت چیز ہے. ایسے ہی ہے بالکل. جس کی وجہ سے پھر یہی سوال آتا ہے کہ جی اس کو دوبارہ کہاں استعمال کریں. دنیا کے جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان میں پانی جو ہے وہ بہت قیمتی چیز ہے، حالانکہ وہاں بھی بہت زیادہ، جیسے کینیڈا کی ہم مثال لیں. کینیڈا اس وقت وہ ملک ہے جس میں دنیا میں سب سے زیادہ پانی ہے، فریش واٹر ریسورسز سب سے زیادہ ہیں، اویلیبل ہیں، اور وہ ہزاروں سال کا پانی ان کے پاس موجود ہے. اچھا، صحیح ہے. لیکن کینیڈا میں بھی یہ ہے کہ وہاں پہ پانی پہ آپ کو 2 دفعہ بل دینا پڑتا ہے. ایک دفعہ پانی جب آپ لیتے ہیں اور دوسرا وہ پانی جب آپ سیوریج میں ڈالتے ہیں. ویسٹ واٹر کا بھی آپ کو بل دینا پڑتا ہے اور باقاعدہ وہ میئرمنٹ ہے، کوانٹیفائی ہوتا ہے. تو ایک ہی پانی پہ 2 دفعہ بل دینا پڑتا ہے. نمبر 2، وہاں پہ کوئی بھی لینڈ ڈیولپمنٹ آپ کرتے ہیں، چاہے آپ 5 مرلے کا گھر بنا رہے ہیں، 3 مرلے کا بنا رہے ہیں، یا 1 کنال کا بنا رہے ہیں، یا کوئی فارم ہاؤس بنا رہے ہیں، چھوٹے سے چھوٹی یا بڑے سے بڑی کوئی بھی آپ لینڈ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں،
کوئی سوسائٹی بنا رہے ہیں, کوئی شاپنگ ایریا بنا رہے ہیں, یا ایک چھوٹا سا یونٹ بنا رہے ہیں, سب سے پہلا ڈاکومنٹ ہوتا ہے وہ واٹر اسٹڈی آپ کو سبمٹ کرنا پڑتی ہے. اور اس واٹر اسٹڈی میں آپ کو یہ ٹیکنیکلی پروف کرنا پڑتا ہے کہ آپ کی اس ڈیولپمنٹ کرنے کے نہ تو گراؤنڈ واٹر کو کوئی امپیکٹ ہوگا, صحیح ہے, نہ ہی سرفیس واٹر کو ہوگا. صحیح. جتنا اس ایریا سے بارش میں پانی جنریٹ ہو کے سسٹم میں آتا ہے اتنا ہی آئے گا, اس سے زیادہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے کوئی سڑکیں بنانی ہیں, کنکریٹ کی چیزیں بنانی ہیں, اس سے جو پانی بڑھے گا آپ کو اپنی سوسائٹی کے اندر, اپنی ڈیولپمنٹ کے اندر ہی اس کو مینیج کرنا ہوگا, آپ اس کو سیوریج میں نہیں ڈال سکتے. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی اور اس وجہ سے وہاں پہ پانی کے حوالے سے وہ بھی زیادہ. ہمارے یہاں کیا ہے, ہمارے یہاں پانی فری ہے. فری ہے. فری کیوں ہے کہ گراؤنڈ واٹر جو ہے ہم پیتے ہیں. اب گراؤنڈ واٹر اویلیبل بھی ہے. دوسرا یہ گورنمنٹ سے آپ کو کوئی این او سی نہیں لینا پڑتا کہ جب آپ نے گراؤنڈ واٹر میں کوئی بور کرنا ہے تو آپ کو کسی قسم کا کوئی این او سی نہیں لینا پڑتا, کوئی کسی محکمے کی اجازت نہیں لینی پڑتی. انڈسٹریز کی حد تک تو ہے میرا خیال ہے, شاید ڈومیسٹک انڈسٹریز کی حد تک بھی جو انوائرمنٹ کی پابندیاں این او سی وغیرہ ہے, پانی کا بور کرنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. کوئی پابندی نہیں. اچھا, صحیح. جتنی بڑی آپ موٹر لگا لیں, جتنا مثلا جو گراؤنڈ واٹر ہے نا بیسیکلی یہ ایک شیئرڈ ریسورس ہے, یہ کسی کا پرسنل نہیں ہے. مثلا میری ایک زمین ہے وہ میری پرسنل ہے, تو اس کو میں اپنی مرضی سے استعمال کر سکتا ہوں کہ میں اس پہ ایگریکلچر کروں نہ کروں, جنگلات لگا دوں, فارم ہاؤس بنا لوں. لیکن اگر ایک شیئرڈ ریسورس ہوگا, کمیونٹی کی زمین ہے, علاقے کی ہے, یہ ملک کی ہے, تو ایک بندہ فرد واحد اس پہ کچھ نہیں کر سکتا. بالکل. اس کو 100 طرح کی اجازتیں چاہیے ہوں گی اور 100 طرح کے اس کے اوپر لوازمات ہوں گے. جیسے مائننگ ہے, آپ نے کسی ایریا میں مائننگ کرنی ہو تو مائننگ ڈپارٹمنٹ سے آپ کو این او سی لینا پڑتا ہے. وہ این او سی کے ساتھ کئی شرائط آتی ہیں کہ آپ بلاسٹنگ کر سکیں گے, نہیں کر سکیں گے, آپ کس لمٹ تک جا سکیں گے, اور ایک پارٹیکولر ایریا ڈیفائن ہو جاتا ہے, اتنا ہی آپ کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. صحیح ہے. تو گراؤنڈ واٹر بھی سیم جو ہے ایک نیچرل ریسورس ہے. اب میں ادھر اگر لگا کے اگلی 2 نسلوں کا بھی پانی کھینچ رہا ہوں, صحیح, اور میرے اوپر کوئی رکاوٹ نہیں ہے, تو یہ ہونی چاہیے. جو گراؤنڈ واٹر ہے اس کو ریگولیٹ ہونا چاہیے, اس کے این او سی ہونے چاہیے, چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, اس کے اوپر پراپر ہونا چاہیے کہ یہ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو جتنا میں گراؤنڈ واٹر پمپ کرتا ہوں یا جتنا کم از کم انڈسٹریز پہ تو ہم لگا سکتے ہیں کہ اگر انڈسٹری کوئی جتنا پانی پمپ کرتی ہے بارش کے دنوں میں اس سے 2 times یا 3 times دے ہیو ٹو ریچارج یا دے ہیو ٹو کلیکٹ. صحیح ہے. تاکہ وہ ایک بیلنس سسٹینیبل طریقے سے یہ کام ہو. اور ہمارے ہاں تو جیسے جو پانی پینے کے پانی والی جو کمپنی ہیں کتنا پانی کھینچ رہی ہیں, کتنا ضائع کر رہی ہیں, ان پہ کیوں نہیں لگاتے کہ وہ اس سے 10 گنا پانی واپس بارش کے دنوں میں زمین میں واپس ریچارج کریں یا اس کو کلیکٹ کریں اس سے زیادہ اور اس کو استعمال کریں. بالکل. کیونکہ جتنا وہ دوبارہ استعمال ہوگا اتنا پانی کم پمپ ہوگا, زمین سے پمپ ہوگا, تو یہ ان ادر وے کنٹریبیوٹ ہو رہا ہوگا سسٹینیبلٹی میں. صحیح ہے. اچھا, جو پانی کا دوسرا سورس ہے, رین پہ تو ہم نے بات کر لی, سیلابی پانی. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں جو 3 دریا ہیں وہ آلموسٹ, مطلب میں تو جب بھی گزرتا ہوں میں دیکھتا ہوں خشکی ہوتے ہیں. راوی ہو گیا, ستلج ہو گیا, آپ کا چناب, ایون جہلم کے اندر بھی پانی نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. مگر ابھی ہم نے موجودہ سیلاب میں دیکھا ہے کہ چناب, راوی, ستلج, انڈیا نے جو پانی کا وہاں سے اپنے بند کو اوپن کیا تو اچھا خاصا پانی آیا ہے, جس سے آپ کے شہر بھی ڈوبے ہیں. تو ایک کانسیپٹ ہے کہ ان دریاؤں پہ ڈیم نہیں بن سکتے. ایک تو کائنڈلی یہ کنفرم کیجیے گا کہ یہ کانسیپٹ کس حد تک درست ہے, اور اگر درست ہے تو پھر اس کا دوسرا سلوشن کیا ہے؟ دیکھیں, مشرقی دریا تو ہمارے ویسے بھی خشک ہو گئے ہیں کیونکہ انڈس واٹر ٹریٹی میں 3 دریا انڈیا کے پاس چلے گئے. بالکل ایسے. اور جو ہمارے مغربی دریا ہیں وہ ہمارے پاس ہیں. اب مغربی دریاؤں پہ آئے ہیں آپ, تو مغربی دریا, یہ دریا تو میدانی ہیں جن کی آپ نے بات کی کہ ان پہ ڈیم نہیں بن سکتے. ڈیم ہمیشہ بنتے ہیں پہاڑی علاقے میں. تو ہمارا انڈس, ہمارا جہلم اور چناب پہ بھی خیر پاکستان میں کوئی مناسب جگہ نہیں ہے ڈیم بنانے کی. چناب پاکستان میں انٹر ہونے کے بعد میدانی علاقہ ہی ہے. میدانی علاقہ ہے. چناب میں چنیوڑ کے مقام پہ ایک چھوٹا سا ڈیم پرپوز ہے لیکن اور کوئی جگہ نہیں ہے. لیکن جہلم پہ ہم نے منگلہ بنا لیا.
انڈس میں ہم کیوں نہیں بنا رہے ہیں؟ وہ تو سارا کالا باغ تک تو پہاڑی علاقہ ہے، اس سے اوپر بہت سے پرپوز ہیں، وابڈا نے بھی کیا ہوئے ہیں، تو جہاں بننے چاہیے وہاں بھی ہم نہیں بنا رہے۔ جو میدانی دریا ہیں ان میں بھی جو انڈیا میں پہاڑی علاقے سے ہی نکلتے ہیں، تو پہاڑی علاقوں میں انڈیا نے بہت بڑے بڑے ڈیم بنائے ہوئے ہیں، صحیح، لیکن میدانی علاقوں میں ڈیم نہیں بن سکتے دریاؤں کے اوپر، کیونکہ ڈیم کو بنانے کے لیے آپ کو پہاڑی علاقہ پیالہ نما جگہ چاہیے ہوتی ہے کہ جہاں پہ آپ دریا کو روک کے پیچھے پانی ذخیرہ کر سکیں۔ اب یہاں پہ تو یہ سارا فلیٹ ایریا ہے، ہموار ایریا ہے، جہاں پہ آپ پانی کو روکیں گے تو پھیل جائے گا، جیسے ابھی ہوا ہے، جیسے موٹر وے نے پانی کو روکا تو تصویریں آئیں، آپ نے دیکھی ہوں گی کہ ایک طرف بہت لمبے ایریا میں کلومیٹر تک پانی پھیلا ہوا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ پانی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ان دریاؤں میں ڈیم نہیں بن سکتے، ان دریاؤں میں آف لائن سٹوریجز بنتی ہیں۔ آف لائن سٹوریجز یہ ہیں کہ جو ایک تو ریور کے فلڈ پلینز ہوتی ہیں، بیسیکلی ہمارے جتنے بھی دریا ہیں برصغیر کے، وہ سارے سیزنل ریور ہیں۔ اچھا، ایون دریائے سندھ بھی سیزنل ریور ہے، وہ سارا سال چلنے والا دریا نہیں ہے۔ صحیح، اس میں مونسون میں جب بارشیں ہوتی ہیں تو بہت بڑے فلڈ آ جاتے ہیں اور وہ بہت چڑھ جاتا ہے، اور ابھی تو ڈیم یا بیراج ہیں، لیکن جب یہ نہیں بھی تھے تو کلومیٹر تک رائٹ لیفٹ پہ چڑھ جاتا تھا دریا، اور وہ ایک پانی فلڈنگ ایریا ہوتا تھا، اور اس کو باقاعدہ ٹیکنیکل ٹرم ہے فلڈ پلین ہم کہتے ہیں۔ صحیح، تو وہ ریور کے فلڈ پلین ہے، جب فلڈ سیزن ہوتا ہے تو ریور کا وہ علاقہ ہوتا ہے، ٹھیک، جب فلڈ ہوتا ہے تو پھر وہ مین چینل میں ہی بہتا رہتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے جتنے بھی دریا ہیں یہ سارے کے سارے سیزنل ریورس ہیں۔ اب اس میں ہمارے جو بزرگ تھے جو کہ فطرت کے زیادہ قریب رہتے تھے، انہوں نے اس کے ساتھ اپنی ایک موافقت بنائی ہوئی تھی، انہوں نے اپنے آپ کو اڈاپٹ کیا ہوا تھا۔ اول تو دریاؤں کے راستوں میں اس طرح کی چیز کرتے ہی نہیں تھے کہ جو اس کے پانی کو روکے، لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی کرنا بھی پڑتا تھا تو وہ پھر ایسی تعمیرات کرتے تھے، یعنی کچے کا علاقہ اسی وجہ سے مشہور ہوا ہے کہ اس میں وہ کچی تعمیرات ہوتی ہیں۔ وہاں پہ جو سٹرکچر ہوتے تھے جو جڑ سرکنڈوں سے بنائے ہوئے ہیں، درخت کے تنوں سے بنائے ہوئے ہیں، تو ایسی چیزیں ہیں کہ اگر پانی آئے تو پانی ان میں سے نکل جائے، پانی رکے نہیں، پانی کا راستہ بلاک نہ ہو۔ اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ فلڈ پلین میں رہنے والے یا فلڈ پلین میں کاشتکاری کرنے والے لوگ برسات کے موسم میں فلڈ پلین سے نکل جاتے تھے، وہ دریا کو راستہ دیتے تھے، اور جب جیسے ہی فلڈ کا سیزن ختم ہوتا تھا وہ واپس آ جاتے تھے، اور ان علاقوں میں وہ اگر فلڈ آتا تھا تو ایک زرخیز مٹی کی تہ بچھی ہوئی ہوتی تھی جن پہ ان کی بہت زبردست بمپر قسم کی فصلیں ہوتی تھیں۔ تو جو یہ ریور ہے میدانی علاقے کو، ایک تو ان کے فلڈ پلینز ہمیں مارک کر کے باقاعدہ کلیئر رکھنے چاہیے، صحیح، اس سے نہ ہمارا انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوگا اور نہ ہمارا لاس آف لائف ہوگا، نہ ہماری یہ فصلوں کا نقصان ہوگا۔ اس کے کئی طریقے ہیں، اب تو ٹیکنالوجی بھی آ گئی ہوئی ہے۔ دوسرا آف لائن سٹوریجز کی میں بات کر رہا ہوں۔ آف لائن سٹوریجز ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے، پرانے زمانے میں بھی یہ چیزیں ہوتی تھیں کہ وہ سیلاب کا علاقہ یا اس کو پونڈ ایریا کہتے تھے، خصوصاً ریاست بہاولپور کی اگر پرانی چیزیں پڑھیں تو انہوں نے نا باقاعدہ پاؤنڈ ایریا مارک کیے ہوتے تھے سیلاب سے بچنے کے لیے۔ ہاں، کہ جب پانی ایک حد سے بڑھتا ہے دریا میں تو اس سے بجائے اس کے کہ وہ بستیوں میں داخل ہو، وہ کسی تو وہ پہلے ہی پاؤنڈ ایریا میں اس کو ڈائیورٹ کر دیتے تھے، اس کی طرف چھوڑ دیتے تھے، تو وہ پاؤنڈ بھرتے جاتے تھے دریا کے ساتھ ساتھ۔ وہ ایک آدھ پاؤنڈ نہیں ہوتا، وہ اس کے ساتھ ساتھ ایسی زمینیں فرض کریں کہ جو بنجر ہیں، جو کاشتکاری کے قابل نہیں ہیں، تو ان ساروں کو مار کر کے وہ چھوٹے چھوٹے تالاب، چھوٹے چھوٹے کلومیٹروں کی لینتھ ہوتی تھی ان کی، وہ پاؤنڈ ایریا رائٹ لیفٹ پہ وہ لوگوں کو پتہ ہوتا تھا، تو لہٰذا لوگ ان کے اندر بھی پھر ایکٹیویٹی اسی لحاظ سے کرتے تھے، کوئی پرماننٹ ایکٹیویٹی نہیں ہوتی تھی۔ سیلاب کے دنوں میں تو بالکل وہاں سے ہٹ جاتے تھے، سیلاب سے ادر دنوں میں جو کہ وہ فارغ پڑے ہیں تو وہ ان کو استعمال بھی کرتے تھے مختلف کام۔ تو پونڈ ایریاز ہیں، پھر جیسے ہم نے بیراجز بنائے ہوئے ہیں، تو بیراجز کے پیچھے کچھ آپ مزید، یعنی اب ہمارے پاس ہر 200 کلومیٹر پہ براج ہے ایک، تو اگر ہم ہر 100 کلومیٹر پہ ایک بنا دیں تو ہر براج پہ بھی چھوٹی چھوٹی سٹوریج کرتے جائیں تو وہ بھی فلڈ کی پیک کو جو ہے وہ توڑتی جاتی ہے، کم ہوتا جاتا ہے۔ جیسے اب چناب میں 10 لاکھ کسی کا ریلا چلا ہے، تو جب وہ پہنچا ہے تریمو براج تک تو وہ 6 لاکھ 7 لاکھ
رہ گیا تھا اور آپ کے پنجنے تک جاتے جاتے 5 لاکھ ہو گیا تھا. سیم پانی ہے لیکن اس کی پیک کم ہو گئی ہے. تو میدانی دریاؤں کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ واٹر سپریڈنگ سے فلڈ کو روکتے ہیں, واٹر سٹوریج سے نہیں. جو پہاڑی دریا ہوتے ہیں وہاں پہ واٹر سٹوریج سے سٹور کر کے آپ نے تھوڑا تھوڑا نکال لیا, سٹور کرتے گئے, ملٹیپل ڈیمز بنا لیے, اور الٹیمیٹلی پانی اتنا تھوڑا رہ جاتا ہے کہ وہ اگر چلتا بھی رہے تو بڑا سیلاب نہیں بنتا. اچھا, یہ آپ نے کہا ہے کہ واٹر سپریڈنگ والا کانسیپٹ اس کو کرنا چاہیے. یہ سیلاب تو جیسے اس سال آیا ہے, آئندہ بھی آئے گا, ہر سال آئے گا. ڈیفینیٹلی جب انڈیا کی طرف سے ان کو جب اپنے آپ کو بچانے کا سوچیں گے تو الٹیمیٹلی وہ پاکستان کی طرف پانی ٹرانسفر کریں گے. تو شارٹ ٹرم کوئی پلاننگ ہے؟ شارٹ ٹرم کیا, کیونکہ بیراج بننے میں تو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کافی ٹائم لگتا ہے, کنسٹرکشن انوالو ہوتی ہے, اور پاکستان کا جو ایک نظام ہے اس میں تو بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. شارٹ ٹرم کیا پلاننگ ہوگی کہ نیکسٹ ایئر اس سے بچا جا سکے, اور پھر لانگ ٹرم تو الٹیمیٹلی بیراج ہے ہی ہے. دیکھیے ابھی 2 سال پہلے بھی ستلج میں فلڈ آیا تھا 23 میں, پورا 1 مہینہ ستلج میں 1.5 لاکھ کیوسک چلتا رہا. اور ستلج دریا اتنا فلیٹ ہے کہ وہ 1.5 لاکھ کیوسک سے بھی پانی بہت زیادہ پھیل جاتا ہے, بہت زیادہ فلڈنگ ہو جاتی ہے. اس سے ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا. 2 سال بعد پھر اس سے بڑا فلڈ آیا اور وہی چیزیں ہم فیس کر رہے ہیں. تو یہ تو ان ایکشن ہے نا, تو ان ایکشن کی پھر کاسٹ ہوتی ہے. ادروائز تو ٹھیک ہے, بیراج ہے اس پہ بننے میں ٹائم لگے گا, یا ڈیم ہے یا ان چیزوں پہ, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے نہ لمبی چوڑی پلاننگ کی ضرورت ہے, نہ لمبی چوڑی فنڈنگ کی ضرورت ہے, ان کے صرف ول کی ضرورت ہے اور اسے ہو جاتی ہیں. جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ درختوں کی بات کر رہے تھے. جی. اگر میں اور آپ کل سے درخت لگانا شروع کر دیں, وی ڈونٹ ہیو ٹو ویٹ فار دا گورنمنٹ, وی ڈونٹ ہیو ٹو ویٹ فار دا فنڈنگ, لون, لمبے چوڑے NOCs. اس کی ہر بندہ شروع کر دے کہ جی میں 10 20 30 40 100 50 درخت لگانے ہیں, ہر بندے لگانے ہیں, تو اگلے سال تک ہم کتنی پلانٹیشن کر سکتے ہیں. اسی طرح فلڈ پلینز ہیں, فلڈ پلینز کی بات ہوئی تو ہمارے پاس رولز, ریگولیشن, پالیسیاں, بائی لاز موجود ہیں, عمل درآمد نہیں ہے. تو کل سے عمل درآمد شروع ہو جائے. نہ اس کے لیے نیا لا بنانے کی ضرورت ہے, نہ نئی اتھارٹی بنانے کی ضرورت ہے, نہ کوئی نئی فورس بنانے کی ضرورت ہے. صحیح. جو آپ پہلے سے موجود قانون ہے, جیسے ابھی لاہور کے قریب کے جی دریا راوی میں سوسائٹی بنی ہوئی ہے, تو روکیں ان چیزوں کو, تو وہ تو کل سے ہی شروع ہو سکتی ہیں نا. تو اس لیے اگر ہمیں پتہ چل گیا کہ جو دریاؤں کے راستے ہیں کلیئر کرنے چاہیے, تو ہم کل سے کروانا شروع کر دیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا اگر خدا نہ خواستہ اگلے سال بھی فلڈ آ جاتا ہے تو اس سے کم نقصان ہوگا جتنا اب ہوا ہے. تو الٹیمیٹلی ہم نے اچیو کرنا ہوگا کہ جی 5 سال 10 سال 15 سال کب جا کے ہم نے یہ نقصان زیرو کرنا ہے. صحیح ہے. لیکن اگر اگلے سال پھر فلڈ آئے اور پھر بھی اتنا ہی نقصان ہو, پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ جو شارٹ ٹرم میں بھی ہم کام نہیں کرنے چاہیے تھے وہ ہم نہیں کر رہے. اچھا, یہ لاسٹ کوشچن کر کے میں اپنی اس سیشن کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ آج کل کافی اویئرنیس مہم چلی ہوئی ہے, سیمینارز ہو رہے ہیں جیسے آپ نے پہلے بھی بتایا ہے. گورنمنٹ لیول کے اوپر کوئی پالیسی ڈیفینیٹلی آپ نے کہا بنی ہوئی ہیں, بائی لاز بنے ہوئے ہیں, امپلیمنٹیشن کے لیے کوئی ورکنگ ہو رہی ہے, یا کوئی سلوشن کے اوپر کوئی کام ہو رہا ہے کہ اس سیلاب سے کیسے بچا جائے؟ دیکھیے, جب سیلاب ہوتے ہیں تو اس دوران تو بہت زیادہ بات چیت بھی ہوتی ہے, ڈسکشن بھی ہوتی ہے, لوگ بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا. جس طرح کہ پالیسیز, ادارے, بائی لاز, ایجنسیاں, بہت کچھ بنا ہوا ہے اور بہت کچھ ریسرچ ہو چکی ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے پلاننگ, پھر اس کے بعد ہوتی ہے پریپریشن, اس کے بعد پھر آپ کی ہوتی ہے یہ ریسکیو اینڈ رسپانس جو آج کل ہم کر رہے ہیں, اور اس کے بعد ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے, اس کے بعد لیسن لرنڈ ہوتی ہیں, پھر پلاننگ ہوتی ہے. تو ابھی تو ہم ریسکیو اینڈ رسپانس اور کوئک ایکشن, اور ہر بندہ جو ہے وہ راشن بھی دے رہا ہے اور پہنچا ہوا بھی ہے, لوگ بھی پہنچے ہوئے ہیں, گورنمنٹ کے لوگ بھی پہنچے ہوئے ہیں. لیکن کیا نیکسٹ ٹائم جب یہ فلڈ, اب تقریباً فلڈ سیزن ختم ہو گیا ہے, تو یہ ایکشن ہمارے بتائیں گے کہ ہم سیریس ہیں اور اس کو کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے. مطلب کم از کم اتنا ہی بتا دیا جائے کہ ایک کوئی انڈیپینڈنٹ کمیشن بن گیا ہے, صحیح, جس میں گورنمنٹ بھی ہے, جس میں عام لوگ بھی ہیں, جس میں پاکستان کے ہر شعبے سے لوگ ہیں, چاہے سرکاری ہیں غیر سرکاری ہیں, اور
وہ ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کر کے کہ جس کی کیا وجوہات تھیں، کس کی نااہلی تھی، کون قصوروار ہے، اور وہ ساری اس حساب سے جسے کہیں نا اکاؤنٹیبلٹی ہو، اور پھر ایک متفقہ پلان بنے کہ ہمیں کرنا کیا جائے. جس طرح ابھی آپ نے پوچھا کہ شارٹ ٹرم میں کیا ہو سکتا ہے، تو ڈیفینیٹلی کچھ چیزیں شارٹ ٹرم میں ہونے چاہیے، ہونے والی ہیں، کچھ لانگ ٹرم میں، کچھ میڈیم ٹرم میں، اور بہت ساری چیزیں ابھی آپ نے ٹاک شوز میں اور سوشل میڈیا پہ اور ہر حوالے سے بہت سی تجاویز دیکھی ہوں گی. بالکل ایسے ہی. لیکن ان ساری چیزوں کو کسی ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے اور ان کو فیوچر ورک پلان آف ایکشن بنا کے ود ٹائم لائنز، ود رسپانسبلٹی، اور پھر وہ 15-20 سال کا ایک پلان ہو کہ جی 20 سال کے اندر اندر ہم نے پاکستان کو فلڈ ڈیمیجز فری بنانا ہے. فلڈ فری تو نہیں کہہ سکتے کہ فلڈ تو اچھی چیز ہے، فلڈ تو آئیں گے اور نیچرل ایک فنامنا ہے، لیکن اس سے فائدہ ہم کیسے اٹھائیں گے اگلے 20 سال میں، نقصان نہ اٹھائیں. فری کا آپ نے ورڈ یوز کیا جی، فلڈ ڈیمیجز فری بنانا ہے. تو شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم، لانگ ٹرم جتنی بھی تجاویز آئی ہیں ان کو اکٹھا کر کے، ان کو پریکٹیکل اس میں ڈال کے ایک ایکشن پلان بنا کے، نیشنل ایکشن پلان بنا کے، اور اس کو پھر بائی لا، بائی اسمبلی، بائی قانون حکومت کی طرف سے ایسی ایک پروٹیکشن دینا کہ کوئی بھی سیاسی گورنمنٹ آئے، کوئی بھی غیر سیاسی گورنمنٹ آئے، وہ اس کو نہ ہلا سکیں، اس پلان یہ عمل درآمد ہوتا رہے. تو پھر تو انشاءاللہ ہم کو منزل اچیو کر لیں گے. صحیح. لیکن اگر ہر آنے والی نئی گورنمنٹ، نئے سیٹ اپ، نئی چیزوں کے ساتھ یہ چیزیں چینج ہوتی رہیں گی، پھر فوکس نہیں رہے گا، پھر ایسے ہی ہوتا رہے گا کہ ہر سیلاب کے بعد پھر کچھ عرصہ یہ باتیں ہوں گی اور اس کے بعد پھر بزنس ایز یوزول. بہت شکریہ انجینئر صاحب آپ کا ٹائم دینے کا. یقیناً میں نے تو یقیناً اس سیشن سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور امید ہے کہ آڈینس نے بھی کچھ نہ کچھ لرن کیا ہوگا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہمارے فیصلہ ساز لوگ ہیں، فیصلہ ساز ادارے ہیں، وہ واٹر مینجمنٹ کو سیریس لیں اور پاکستان کے جو یہ ایشو ہے اس کے اوپر کوئی بہتر فیصلہ سازی کر سکے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی، آپ کا بھی شکریہ.